بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو حنیفہ موسیٰ سے، وہ عبداللہ بن شداد سے، وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ظہر یا عصر کی نماز میں قرات کی، اور ایک شخص نے اسے اشارے سے منع کیا، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ کیا تم مجھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے سے منع کرتے ہو، روکتے ہو؟ پھر اس پر بحث ہونے لگی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور فرمایا، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ ایک اور اسی طرح روایت ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے کسی نے قرات کی۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو فرمایا کہ میرے پیچھے تم میں سے کس نے قرات کی؟ 3 بار یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ایک شخص نے عرض کیا، میں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کس نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھا ہے؟ سب ادب کی وجہ سے خاموش رہے، یہاں تک کہ آپ نے 3 بار یہی دریافت کیا تو مقتدیوں میں سے ایک نے عرض کی کہ میں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ میں نے دیکھا کہ تجھ کو گویا تو میرے ساتھ قرآن میں جگڑ رہا ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی احادیث بیان کی گئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، اس سے قرات کرنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، جو بھی نماز ہے 5 وقت کی جو نمازیں فرض کی گئی ہیں ان میں سے جس کے بھی پیچھے جب وہ نماز پڑھے گا، مقتدی نماز پڑھے گا امام کے پیچھے، تو مقتدی جو ہے وہ قرات نہیں کرے گا۔ اس میں قرات کرنے سے منع فرمایا ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ جہاں قرات اور سورت فاتحہ کو لازم قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد ہے کہ جب بندہ امام کے علاوہ نماز پڑھے گا اس میں وہ سورت فاتحہ پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، لیکن جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر اس کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہ کرے۔ فرمایا کہ جو امام کی قرات ہے وہی اصل میں مقتدی کی قرات ہے۔ تو جہاں پر جو سورت فاتحہ والی حدیث ہے کہ جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں، تو سورت فاتحہ کو لازم پکڑو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ علیحدہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورت فاتحہ پڑھے، لیکن جب امام کے پیچھے پڑھے گا تو پھر مقتدی کے لیے امام کی قرات ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں انہی کے مطابق ہم سب کو زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔